فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ ہمارا اگلا سوال محترمہ سمینہ بحرین سے، وہ پوچھتی ہیں کہ بیٹی کے نام کے ساتھ باپ کا نام لگانا چاہیے یا خامد کا؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت کر دیں۔ دیکھیں، شریعت اسلامیہ میں نام چاہے آپ خامند کا لگائیں چاہے آپ والد کا لگائیں، نام لگانے میں کوئی مسئلہ نہیں۔ شریعت اسلامیہ میں جس چیز سے منع کیا گیا ہے وہ ہے نسبت سے منع کیا گیا۔ نسبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا والد کسی اور کو بنا لیں یا اپنا قبیلہ اور خاندان تبدیل کر لیں، کسی اور کی طرف نسبت کر کے ہم یہ کہیں کہ یہ میرا والد ہے، یہ میرا خاندان، میرا قبیلہ ہے، یعنی پورا اپنا جو خاندانی اس کا تعلق ہے اس کو تبدیل کر لے، یا صرف اپنا والد تبدیل کر لے، باپ تبدیل کر لے، اس چیز سے منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ادعوہم لآبائہم واقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپوں کے نام سے پکارو، باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو، یہ زیادہ تمہارے لیے احوط ہے، یہ انصاف والی بات ہے۔ فَإِن لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر ان کے باپ کا نہیں پتا پھر تمہارے دینی بھائی ہیں۔ اب یہاں پر باپ کی طرف نسبت کرنا کہ باپ کا اگر پتہ ہے تو بندہ یہ کہے کہ بھئی یہ فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، لیکن اگر باپ کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہ کہہ دو کہ یہ ہمارے دینی بھائی ہیں، پھر کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرنی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں، اصل میں عرب میں یہ استعمال ہوتا تھا کہ جب بیٹی کا نام یعنی باپ کا نام استعمال ہوتا تھا تو اس کے ساتھ بیٹی کو جب استعمال کیا جاتا یا بیٹی کا نام لگایا جاتا تو بنت کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں سورۃ التحریم آیت 12 میں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مریم ابنت عمران کی جو بیٹی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور عرب کی جو تاریخ پڑھیں اس میں جب باپ کے نام کے ساتھ بیٹی کا نام لگتا ہے تو ابن لگایا یعنی بنت لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ فلاں جس طرح کہ عائشہ بنت ابی بکر ہے، اسی طرح حفصہ بنت عمر ہے، تو نام لگایا جاتا ہے، اس کے ساتھ بنت لگایا جاتا ہے۔ جب نام کے ساتھ آپ بنت لگا رہے ہیں تو پھر پتہ چل رہا ہے یہ والد صاحب ہیں۔ ہمارے جو معاشرہ ہے پاکستان میں اس وقت اس میں کیا ہوتا ہے نام لگانے میں کہ نام اس طریقے سے لگایا جاتا ہے کہ عائشہ عمر، اب عمر کا پتہ نہیں چلتا یہ ان کے خاوند ہیں یا ان کے باپ ہیں، لیکن جب تفصیل پوچھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ ان کے خاوند ہیں۔ تو یہاں پر نام لگانا ایک چھوٹا سا ابہام پیدا ہوتا ہے جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہاں پر والد صاحب کا ہی نام لگانا چاہیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر خاوند کا نام لگا لیا جائے تو اس سے کوئی ممانعت نہیں، کیونکہ شریعت میں ہمیں والد صاحب کا نام لگانے کا حکم نہیں ہے، خاوند کا نام نہ لگانے سے منع نہیں، یعنی خاوند کا نام نہ لگاؤ اس سے کہیں منع نہیں کیا گیا، ہمیں صرف یہ کہا گیا ہے کہ باپ کی طرف نسبت کرنی ہے، باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت نہیں کرنی۔ نام خاوند کا اگر بیوی لگا لے تب بھی درست ہے، جب اسے تفصیل پوچھی جاتی ہے یا اسے کہا جاتا ہے کہ تمہارے والد کون ہے، یا جب بھی کسی فارم میں لکھا جاتا ہے والد کا خانہ الگ ہوتا ہے، خاوند کا خانہ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، باپ کا نام الگ لکھا ہوتا ہے، خاوند کا نام الگ لکھا ہوتا ہے، تو یہ کوئی ابہام والی بات نہیں ہے۔ کچھ دنوں سے پوسٹ بھی فیس بک واٹس ایپ پر چل رہی ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ بیوی اپنے نام کے ساتھ خاوند کا نام نہ لگائے، یا بیوی کا اپنے خاوند کے ساتھ بیوی کا اپنے نام کے ساتھ اپنے خاوند کا نام لگانا حرام ہے۔ اور بھائی ان میں جو دلائل دیے گئے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ دلائل یہی ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی نسبت من ادعا الی غیر ابیہ، جس نے اپنا یہ دعویٰ کیا کہ میرا یہ والد نہیں ہے کوئی اور ہے، یا اپنا خاندان یا اپنا قبیلہ تبدیل کر لیا، اس پر جنت حرام ہے، اس کے طرف اللہ تعالیٰ جو ہے اس پر عذاب اور مختلف قسم کی اس کے لیے سزائیں دنیا میں اور آخرت میں اسلام نے اس پر یعنی مرتب ہوتی ہیں۔ لیکن یہ کہیں نہیں ہے کہ اگر آپ خاوند کا نام ساتھ لگا لیں تو آپ پر یہ ہے، یعنی دلائل کسی اور چیز کے ہیں، اس کو لگایا کسی اور چیز پر طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات سمجھنے کے لیے ضروری ہے، یعنی یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ خاوند کا نام لگانا یہ کہیں بھی منع نہیں ہے، خاوند کا نام لگایا جا سکتا ہے، نسبت کرنا منع ہے، اپنا باپ تبدیل نہیں کرنا۔ عرب میں اس طریقے سے ہو جاتا تھا کہ عورت جب بھی یعنی کہ پوچھا جاتا کہ کس کی بیوی ہے یا ذکر کیا جاتا ہے عرب میں، تو اس میں خاوند کا نام لگا کر اس میں بیوی زوجہ کا لفظ یا امرأہ کا لفظ ساتھ استعمال ہو جاتا ہے، جیسا کہ سورہ تحریم میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، یہاں پر
نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی اور لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا. تو یہاں پر نام کے ساتھ بالکل عورت ان کی نام ذکر نہیں کیا گیا، لیکن امرأہ تو لوط یا امرأہ تو نوح یہ کہا گیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن زینب رضی اللہ تعالی عنہا آئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت طلب کی کہ میں اندر آنا چاہتی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایو الزیانب، زینب کتنی ساری ہیں، کون سی زینب آئی ہے؟ تو انہوں نے کہا امرأۃ ابن مسعود، ابن مسعود کی جو بیوی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ امرأۃ زوجہ ابن مسعود، کہ وہ جو ابن مسعود کی زوجہ ہے، یعنی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ ڈائریکٹ اپنے خاوند کا نام استعمال کیا ہے. تو یہ دلائل اس چیز پر سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ منع کہیں نہیں، ثبوت دیکھیں تو یہ یہاں پر ہمیں مل رہا ہے. واللہ تعالی عالم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.